قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاموشی سب پر طاری ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ کیوں آئے گا؟ اللہ اس لیے آئے گا تاکہ بندوں کا حساب لے۔ میدان حشر ہوگا، ترازو نصب کیا جائے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک پلڑے میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک پلڑے میں برائیاں تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، دائیں ہاتھ میں اڑتے ہوئے نام اعمال اس کو ملیں گے اور وہ خوش ہوگا اور کہے گا جیسا کہ اللہ نے نقل فرمایا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو پڑھ لو میرے نام اعمال کو، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ملے گا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا جس کو اللہ نے بیان فرمایا، فی عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی جو اس کو خوش کرنے والی ہوگی۔ دوسری طرف جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ذلت اور خار کے ساتھ دیا جائے گا، آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا جیسا کہ اللہ نے نقل کیا، یا لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہیں ملتا، میرا حساب مجھے نہ معلوم ہوتا۔ اس کے لیے جہنم ہے، گھسیٹ کر زنجیروں میں پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جہاں جلتا رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی بیان کی، قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس پر، جس کا ترجمہ ہے اور حدیث سے موجود ہے۔ تو پھر غفلت کس لیے؟ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جو ابدی زندگی ہے، قارون کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ فرعون کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ سب چلے گئے۔ نہ فرعون ہے، نہ اس کی بادشاہت ہے، نہ قارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بڑے خزانے اس کے پاس تھے، نہ اس کی دولت ہے، نہیں ہے، سب ختم۔ جو فخر کرتے تھے، اسی زمین پر رہتے تھے، لیکن ایمان سے ان کی زندگیاں خالی تھیں۔ کسی کو اپنی بادشاہت پر فخر تھا تو کسی کو اپنی دولت پر فخر تھا۔ اور ایک وہ بھی تھا مکہ کا جو 10 بچوں کو لے کر مجلسوں میں جاتا تھا، رائٹ سائڈ پر 5 بیٹے، لیفٹ سائڈ پر 5 بیٹے۔ آج میں اور ہمارے 3 والے مسئلے ہیں، اس زمانے میں مشرکوں کو، کافروں کو اولاد کی کثرت پر فخر ہوتا تھا۔ محفل میں جاتا تھا، بیچ میں ابا تھا وہ 10 بچوں کا، رائٹ میں 5، لیفٹ میں 5، فخر سے کہتا تھا یہ 5 بیٹے ادھر، یہ 5 بیٹے ادھر، یہ میری اولاد ہے۔ کہاں ہے وہ جو خانہ کعبہ میں عبادت سے روکتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتے تھے، جن لوگوں نے صحابہ مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی طائف کی گلیوں میں یا مکہ میں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے دنیا میں، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ میرے بھائی، غفلت کی زندگی کب تک؟ یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ زندگی ہے، زندگی کو فنا ہے۔ زندگی کس لیے دی گئی ہے؟ اس زندگی کا ایک خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔ موت کا ایک خالق ہے، وہ ہے اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس، سورہ ملک کی آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، 29واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت کو اور حیات، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ غافل رہے ہم نہ۔ پھر کیا ہے ریزن، مقصد کیا ہے موت و حیات کی تخلیق کا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پھر عمل سے غفلت کیوں؟ آخرت سے غفلت کیوں؟ غافل کامیاب نہیں ہوگا،
नाकाम होगा, मुतनब्बह कामयाब होगा। आंखें खोलें, बस गफलत से तौबा करें। हम आखिरत हमारे सामने है, मौत आने वाली है, बदले दिए जाने वाले हैं। आज आप एक आयत पढ़ेंगे, इसका अच्छा बदला मिलेगा। आज आप एक गाना गाएंगे, कल इसकी सजा मिलेगी। तो क्यों गाना गाऊं मैं आयत पढ़ूंगा, मैं अल्लाह की मखलूक को देखूंगा, अल्लाह की निशानियों पर गौर करूंगा, मैं फिल्म में नहीं देखूंगा। जबान खोलूंगा तो खैर में, शर में नहीं, ताकि आखिरत में मुझे अच्छा बदला मिले। शर से बचाऊंगा अपने आप को। कामयाब है वो इंसान जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, शैतान से दूर रहा, गफलत की जिंदगी से बचा, आंखें खोलकर उसने आखिरत की तैयारी की। ये टेस्ट है, इम्तिहान है दुनिया में। अल्लाह चाहे सारे लोग ईमान वाले बन जाएं, सारे लोग परहेजगार हो जाएं, डरने वाले हो जाएं। अल्लाह चाहे सारे नमाजी हो जाएं, सारी औरतें पर्दा वाली हो जाएं, लेकिन अल्लाह आजमाता है। दो रास्ते हैं, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, या तो शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारो। इन्ना हदैनाहु नजदैन, कुरान की आयत है, हमने दोनों रास्ते इंसान को दिखा दिए, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। जहां जाना है जाओ, जन्नत में जाना है, जन्नत का एक रास्ता है, प्यारे नबी ने बयान कर दिया। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अल्लाह के फजल से आपने रास्ता उम्मत को दिखा दिया। अब सबको मालूम है गुनाह करने वाला जन्नत में थोड़ी जाएगा। आप शिर्क करोगे, आप बिदत करोगे, आप कुफ्र करोगे, आप नाफरमानियां करोगे, फराइज छोड़ोगे और जन्नत मिलेगी। 70 माहों से ज्यादा अल्लाह रहम करता है। ये सब बेकार की बातें हैं। सच ये है कि अल्लाह उससे ज्यादा रहम करता है, लेकिन अल्लाह ताला अजाब भी देता है। और आप करोगे जहन्नम वालों का काम, जन्नत में अल्लाह डालेगा, और जो जन्नत वालों का काम करे अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा। नहीं हो सकता है ये भाई। रास्ते हैं, अंजाम है, बता दिया गया है सब कुछ। चलना आपका काम है, चलाना उसका काम है, अंजाम अल्लाह के हाथ में है। आप जो करोगे वो अल्लाह बदला देगा। ये तो उसका करम है, उसका फजल है कि आप एक नेकी करते हो, वो 10 नेकियों का बदला आपको देता है। आप एक गुनाह करते हो और तौबा नहीं करते हो तो सजा देता है, तौबा करते हो तो वो भी माफ कर देता है। ये तो उसका करम है भाई, उसका रहम। वरना तो एक गुनाह पर जब सजा मिल रही है तो एक नेकी का बदला एक होना चाहिए, वो तो 10 देता है। उसने फरमाया है मन जाअ बिल हसनति फलहु, आयत, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा। जो एक नेकी करेगा मैं 10 नेकियों के बदले उसको बता दूंगा।